محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے مسلمان سوار ہوئے اور اس بارے میں مختلف رائے موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ 80 افراد تھے جن کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ کل 72 افراد تھے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک یہ 10 افراد تھے اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹوں کے علاوہ یام کی بیوی سوار تھی جس کے ہمراہ 4 تیر دان تھے۔ خود یام الگ ہو گیا تھا اور وہ غلط راستے پر چل نکلا تھا۔ کچھ مفسرین کرام نے ان کی تعداد 7 بیان کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساری اولاد کی ماں تھیں اور جن سے خام، سام، یافس اور یام تھے۔ اہل کتاب نے یام کو کنان کہا۔ یہی غرق ہوا تھا اور ایک لڑکا آبر تھا جو طوفان سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے متعلق آتا ہے کہ وہ غرق ہونے والوں کے ساتھ ہی غرق ہو گئی تھی کیونکہ اس کے متعلق بھی اللہ عز و جل کا حکم آ چکا تھا۔ لیکن اہل کتاب کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آبر کشتی میں سوار تھی۔ قرآن جی میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پھر جب آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت اس کشتی پر بیٹھ جائیں تو کہیے کہ اے میرے رب، مجھ پر برکت والی جگہ پر اتاریے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی اس بات پر تعریف کریں جس نے یہ کشتی ان کے تابع کی اور اس کے ذریعے انہیں نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو فتح دی، نیز مخالفوں اور جھٹلانے والوں سے ان کی آنکھوں کو تسکین عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق اپنے پیرکاروں کو یوں نصیحت کی، اور اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام پر، اور اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس کشتی کا چلنا اور منزل پر پہنچنا اللہ عز و جل کی برکت سے ہے۔ وہ عذاب دینے کے ساتھ ساتھ بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے۔ وہ جرم کرنے والوں سے عذاب کو نہیں روکتا جیسے زمین والے کافروں کو اللہ عز و جل کے علاوہ دوسروں کی بات کرنے والوں کو اس نے عذاب دیا۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ طوفان نوح قطبی حساب کے مطابق ماہ آب کی 13ویں تاریخ کو آیا تھا۔ مفسرین کرام کے ایک گروہ کا قول ہے یہ پانی زمین پر بلند ترین پہاڑ سے 15 گز اونچا ہو گیا تھا۔ اہل کتاب کا قول بھی یہی ہے۔ کچھ مفسرین کرام کا قول ہے کہ پانی اس 80 گز اونچا تھا اور یہ پانی پوری روئے زمین پر پھیل گیا تھا۔ زمین کی لمبائی، چوڑائی، سخت نرمی زمین، پہاڑ، گھاٹیاں، ریگستان سب غرق ہو گئے تھے۔ پھر زمین پر رہنے والا کا کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں بچا تھا جو اس کو منظر کو دیکھ سکے یا دیکھ پاتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ طوفان سے قبل اس وقت لوگوں نے محفوظ نرم جگہوں اور پہاڑوں کو بھر دیا تھا، یعنی زمین پر انسانوں کی کثرت تھی۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا باقی نہ تھا جہاں اپنے آپ کو بچایا جا سکتا، یعنی ہر جانب آبادی تھی اور ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا یام تھا جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا، جسے اہل کتاب کنان کہتے ہیں، کافر تھا، بدکار تھا اور دین مذہب میں اپنے باپ کا مخالفت کرتا تھا، لہذا ہلاک ہونے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی یہ ہلاک ہو گیا تھا۔ تاہم اس کے والد کے ساتھ اجنبی لوگ نجات حاصل کر گئے جو دین اور مذہب میں اس سے اتفاق رکھتے تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور زمین کو مشرکین کی شرک سے یوں پاک کر دیا کہ کوئی کافر روئے زمین پر زندہ نہ بچا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اپنی تفسیر میں بیان کی ہے کہ اگر اللہ عز و جل حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم فرمانا چاہتا تو بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال 50 سال کم تک رہے، پھر 100 سال تک درخت بوئے اور وہ بوڑھے ہوئے اور پھل پھولے
اور پھلے پھولے، پھر انہیں کاٹا اور کشتی بنانا شروع کی۔ کافر وہاں سے گزرتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے تم خشکی پر کشتی بنا رہے ہو، یہ کیسے چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان قریب تم جان لو گے۔ جب کشتی بنا لی اور پانی ابل آیا اور گلیوں میں پھیل گیا تو ایک بچے کی ماں اپنے بچے کی فکر ہوئی۔ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اسے لے کر پہاڑ پر چلی گئی اور پہاڑ کے تیسرے حصے کی اونچائی پر پہنچ گئی۔ پانی وہاں تک پہنچا تو وہ اسے لے کر چوٹی پر پہنچ گئی۔ جب پانی اس ماں کی گردن تک پہنچا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بچے کو اوپر اٹھایا اور پھر وہ دونوں غرق ہو گئے۔ چنانچہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے اور اللہ عز و جل کسی پر رحم کرتا تو اس بچے کی ماں کو غرق نہ کرتا۔ اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنے کا ذکر فرمایا۔ ان کا یہ سوال ایک بات معلوم کرنے اور حقیقت حال کا پتہ لگانے کے لیے تھا۔ سوال یوں تھا کہ اے پروردگار، تو نے میرے ہمراہ میرے اہل کی نجات کا وعدہ فرمایا تھا، پھر کیسے ہوا کہ وہ میرے اہل خانہ میں سے ہوتے ہوئے غرق ہو گیا؟ اللہ عز و جل نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ تمہارے اہل بیت میں سے نہیں تھا، یعنی ان میں سے نہیں تھا جن کی نجات کا میں نے وعدہ کر رکھا ہے۔ مسند امام احمد میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام سے عربوں کی نسل چلی، حام سے حبشیوں کی نسل چلی اور یافس سے رومیوں کی نسل جاری ہوئی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روم سے مراد پہلے والے روم ہیں، یعنی وہ یونانی جن کا تعلق رومی بن لطمی بن یونان بن یافس بن نوح علیہ السلام سے تھا، یعنی وہ یونانی جن کا تعلق رومی بن لبتی بن یونان بن یافس بن نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاں اولاد ہوئی، چنانچہ سام کی اولاد عرب ایرانی اور رومی ہے، یافس کی اولاد ترک، سکالبہ اور یاجوج اور ماجوج ہیں، جبکہ حام کی اولاد مصری اور سوڈانی اور بربر ہیں۔ حضرت حافظ ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں سام، حام اور یافس پیدا ہوئے، چنانچہ سام کی اولاد میں عرب، فارس اور روم شامل ہیں، جن میں کچھ بلائی اور بہتری موجود ہے۔ یافس کی اولاد میں جو یاجوج اور ماجوج، ترک اور سکالبہ شامل ہیں، جن میں بلائی موجود نہیں۔ حام کی اولاد میں قبط اور بربر اور سڈانی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں یہ 3 لڑکے طوفان کے بعد پیدا ہوئے تھے، البتہ کشتی کا واقعہ سے پہلے آبر اور یام کنعان پیدا ہوئے۔ یام غرق ہو گیا تھا اور آبر طوفان سے پہلے فوت ہو چکا تھا، لیکن صحیح یہی ہے کہ آپ علیہ السلام یہ 3 لڑکے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، ان کی بیویاں اور ان کی ماں بھی ساتھ ہی تھی۔ تو رات میں بھی یہی نقل ہے۔ یہ بھی نقل ہے کہ حام نے کشتی ہی میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بددعا دی کہ تمہاری شکل و صورت بدل جائے، تمہارے نطفے کی شکل بدل جائے، چنانچہ اس کے ہاں کالے رنگ لڑکا پیدا ہوا۔ یہ کنعان بن حام تھا جو سڈان کا دادا تھا۔ یہ بھی نقل ہے کہ حام نے اپنے باپ کو سوتے ہوئے دیکھا، ان کی شرمگاہ ننگی تھی، اس نے اسے نہیں ڈانکا بلکہ اس کے دوسرے بھائیوں نے اسے ڈانک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا دی کہ اس کا نطفہ جو ہے وہ بدل جائے، اس کے اولاد اس کے بھائیوں کی غلام رہے۔ مسند امام احمد میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتنے میں جنگل کا رہنے والا ایک شخص حاضر ہوا، اس نے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا اور بٹن بھی ریشمی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو فرمایا اسے دیکھو، یہ شخص خاندانی گھڑ سواروں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے اور چرواہوں کی شان بلند کر رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی قمیض کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ آج کے بعد میں
تجھے بیوقوفوں کا لباس پہننے نہ دیکھوں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے بنی حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کا وقت نزدیک آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ عز و جل کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں دو چیزوں کے کرنے کی، تجھے وصیت کرتا ہوں دو چیزوں کے کرنے کی اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہنا، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یوں ہی اگر یہ آسمان اور زمین مل کر ایک حلقہ بن جائیں تو یہی انہیں توڑ سکے گا۔ دوسرا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہر شے کی نماز شمار ہوتی ہے، یہ ہر شے کی نماز شمار ہوتی ہے۔ پوری مخلوقات کو اسی ذکر کے ذریعے روزی مل رہی ہے۔ یاد رکھو کہ نہ کبھی اللہ کا شریک بنانا اور نہ ہی تکبر کیا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کا معنی تو ہم جانتے ہیں، یہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ کیا شرک یوں بنتا ہے کہ کسی کے مقابلے کسی کے پاس دو جوتے ہوں اور ان کے تسمے بھی خوبصورت ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کی تو کیا یہ شرک ہوگا کہ کسی کے مقابلے میں ہم میں سے کسی کے پاس بہتر لباس ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے پھر عرض کی تو پھر کسی کے مقابلے میں تھوڑے پر سواری شرک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی تو پھر کیا ہے؟ کسی کے مقابلے کسی کے زیادہ دوست ہوں جس کے پاس آ کر بیٹھا کرتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بتائیے کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا، یعنی کسی بات میں حق جانتے ہوئے بھی اس کا ٹھکرا دینا اور ایک کو اپنے سے کم تر جاننا، یہ تکبر ہے۔ اہل کتاب کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کشتی پر سوار کے وقت 600 برس تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تولا ہوتا ہے، اس بات کی جانب اشارہ ہے اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب، وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، بالآخر طوفان نے انہیں گھیر لیا اور وہ ظالم تھے۔ ابن جریر اور رازقی عبد الرحمن بن ثابت اور دیگر تابعین کی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد حرم کے اندر واقع ہے۔ یہی قول مسند اور صحیح ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک جسے کرک نوح کہا جاتا ہے میں واقع ہے، جہاں ایک جامع مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ واللہ عالم۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔